وافتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا كلها بالخير صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظیم. رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. اللہم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ قلبی غیر اللہ. عرض غلام فقیر ہے اب، داخل رحمت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ رب لا حسبی ربی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی دین محمدی کو بچایا حسین نے، دین محمدی کو بچایا حسین، دین محمدی کو بچایا حسین. بھوکے پیاسے سر کو کٹایا حسین نے، بھوکے پیاسے سر کو کٹایا. غالب ہوا نہ دور یزیدی حسین پر، غالب ہوا نہ دور یزیدی حسین، سکہ یزیدیت پہ جمایا حسین، سکہ یزیدیت پہ جس کو بجھائیں گی نہ زمانے کی گردشیں، جس کو بجھائیں گی نہ زمانے
وہ دین کا چراغ جلایا حسین، وہ دین کا چراغ جو بچپنے میں وعدہ کیا تھا حسین نے، جو بچپن میں وعدہ کیا تھا حسین، وہ وعدہ کربلا میں نبھایا، وہ وعدہ کربلا میں نبھایا، کی اس طرح نماز ادا رن میں آپ نے، کی اس طرح ادا رن میں آپ سجدے میں جا کے سر کو کٹایا، سجدے میں جا کے سر کو، جس کو کبھی زمانہ نہ بھولے گا اے غلام، جس کو کبھی زمانہ نہ بھولے اے غلام، وہ راز کربلا میں بتایا حسین، وہ راز کربلا میں دین محمدی کو بچا، بھوکے پیاسے سر کو نے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ چاند رات سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حاضری قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 8واں پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 34، اس میں باری تعالی جل شانہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے۔ یہ آیت شریفہ اور ترجمہ ہے۔ مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہر جماعت کے لیے اللہ نے ایک وعدہ رکھا ہوا ہے، یعنی ایک وقت، معین وقت، جس پر اس گروہ کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ مثلا عمر ہے، متعین ہے اللہ کی طرف سے، بندے کو نہیں پتہ، مگر لوح محفوظ میں ہر مرد اور عورت کی عمر
وہ کافر ہو یا مسلم، پہلے سے درج ہے، محفوظ ہے۔ اب وہ گھڑی کس حال میں آئے گی، کب آئے گی، کس طرح آئے گی، یہ بھی نہیں معلوم، بندے کو نہیں معلوم۔ اللہ کو علم ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں پہلے سے طے ہے، طے شدہ امر ہے۔ اب مفسرین یہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر جماعت کے لیے اجل ہے، وقت ہے۔ اجل کا معنی موت بھی ہے۔ ہمارے خاندان کے صوفی بزرگ عارف باللہ حضرت سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں پہلے شعر میں یہ فرمایا، تو اجل آنے سے پہلے مر کہ پھر مرنا نہ ہو، مستحق خاص لطف جاویداں ہو جائے گا۔ یہاں بھی اجل کا لفظ ہے، اور یہ قرآن میں بھی اجل کا لفظ ہے، تو معنی ہے موت۔ تو اجل آنے سے پہلے مر کہ پھر مرنا نہ ہو، مستحق کے خاص لطف جاویداں ہو جائے گا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اے بندے، تو اس موت کے آنے سے پہلے مر جا، تاکہ تو حقدار ہو جائے حیات جاویدانی کا۔ حیات جاویدانی معنی زندگی ہمیشہ کی۔ اللہ تجھے ہمیشہ کی حیات نصیب کر دے، تو موت آنے سے پہلے مر۔ اب موت آنے سے پہلے مرنا کیا ہوتا ہے؟ ہر بندہ تو جانتا نہیں ہے بات۔ بندہ یہ جانتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو مر جاتا ہے۔ صوفیہ جانتے ہیں، اولیاء اللہ جانتے ہیں، بزرگان دین جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ موت آنے سے پہلے مرنا کیا ہے، اور موت آنے سے پہلے مرنا کس کو کہتے ہیں۔ موت آنے سے پہلے مرنا ہے اللہ کی مرضی میں راضی رہنا، اللہ کی مرضی میں رضا الہی۔ میدان کربلا میں سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منزل میں قدم رکھا ہوا تھا، راضی برضا۔ ابھی موت آئی بھی نہیں تھی، ابھی شہادت پائی بھی نہ تھی، مگر آپ اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ اگر اللہ کی رضا میں راضی نہ ہوتے تو پھر کچھ کرتے، یعنی کوئی ڈیل کرتے، کوئی مصالحت کرتے، نہیں کی، آخر وقت تک نہیں کی۔ اگر کر لیتے تو پھر جنگ نہ ہوتی، یزیدی لشکر کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کا مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا، سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ آپشن تو تھے، سب سے بڑا آپشن کیا تھا امام علی مقام کے پاس، کہ یزید کی بیعت کر لیتے، بس اتنی بات تھی۔ یزید کا کہنا کیا تھا، یزید کا مطالبہ کیا تھا؟ اصل مطالبہ یہ تھا کہ میری بیعت کرو، مجھے اپنا حاکم مانو، مجھے حکمران مانو، میں ہوں۔ امام علی مقام نے شروع سے مانا ہی نہیں اور آخر تک نہیں مانا۔
بعض لوگ جہالت میں کہتے ہیں امام حسین نے بغاوت کی. کہ وہ وقت کا حکمران تھا، اس کے ساتھ بغاوت کی. علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ بغاوت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی مان کر اور پھر بغاوت کرے، یعنی مان کر ماننا چھوڑ دے، جیسے وفاداری چھوڑ دے، یہ بغاوت ہے. پہلے مانتا ہو اور پھر ماننا چھوڑ دے، یہ بغاوت ہو. امام حسین نے تو مانا ہی نہیں، شروع سے مانا ہی نہیں. زیادہ اصرار کیا تو آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ تشریف لے گئے. لیکن یزید کی بیعت کی اقرار نہیں کیا، حامی نہیں بنی. اس کو کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنا، رضا الہی میں قدم رکھنا کہ جو اللہ کی مرضی. جانا تو ایک دن ہے، لیکن جب جائے بندہ تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جائے، کامیاب ہو کر جائے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان ہو کر، مجاہد بن کر، اور اللہ کی رضا میں راضی رہ کر دنیا سے جائے. قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہو کر. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مرنا تو سب کو ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، اور کسی نے آج تک مرنے کا انکار کیا ہی نہیں، کیونکہ مرتا ہوا لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے قبیلے کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے خاندان میں سے بھی مرتا ہوا دیکھتے ہیں. کافر بھی دیکھتا ہے، مشرک بھی دیکھتا ہے، منافق بھی دیکھتا ہے، مسلمان بھی دیکھتا ہے، تو انکار نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ جو انکار ہوا ہے وہ آخرت کا ہوا ہے، دوبارہ زندہ ہونے کا. قرآن میں جس کا انکار بتایا گیا ہے وہ دوبارہ جی اٹھنے کا انکار ہے، کہ انہوں نے کہا ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، بس ہماری زندگی صرف یہ ہے، اس کے بعد موت، بس. لیکن یہ جو موت ہے اس کا انکار نہیں کیا، تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ہر ایک کو پتہ ہے کہ مرنا ہے. مگر اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہو کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ موت تو سب کو آئے گی، مگر وہ موت بہت اچھی ہے کہ جو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے آئے، اللہ کی رضا میں رہتے ہوئے آئے، وہ موت بہت اچھی ہے. اور وہ موت دراصل زندگی ہے. اس لیے ہمارے بزرگ نے فرمایا تو اجل آنے سے پہلے مر کہ پھر مرنا نہ ہو. جب تو پہلے ہی مر چکا ہوگا تو وہ جو موت آئے گی وہ بظاہر موت لگے گی، اور دیکھنے والوں کو لگے گا کہ تو ابھی مرا، لیکن تو پہلے ہی مر چکا ہوگا. وہ جو اللہ کی رضا میں تو راضی ہوا وہ ایک طرح سے مرنا تھا، جہاں تیری مرضی نہیں ہے اور نہ تیری کوئی اور خواہش ہے،
نہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تو اللہ کی رضا میں گم ہو گیا، اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں تو فنا ہو گیا۔ وہ جو تو فنا ہوا ہے وہ تیری موت ہے۔ اب تو جو زندہ رہے گا تو وہ اللہ کی طرف سے تجھے بقا حاصل ہوگی، اس کے تحت تو زندہ رہے گا، ورنہ تو اللہ کی رضا میں فوت ہو چکا۔ ہستی کو جو مٹانا صوفیہ کے یہاں کہا گیا ہے، ہستی کو گم کرنا، وہ یہی ہے کہ زندہ رہتے ہوئے اپنا کر و فر، اپنی اکڑ، تکبر، اپنی میں، اس کو گم کرنا، اس کو مٹا دینا۔ بس جو اللہ کہے، جو اللہ فرمائے، اس پر راضی رہنا اور ثابت قدم رہنا۔ تو اجل آنے سے پہلے مر کہ پھر مرنا نہ ہو۔ مستحق خاص لطف جاویداں ہو جائے گا، تو حقدار ہو جائے گا خاص لطف جاویدانی کا، اللہ کے ہمیشگی لطف کا تو مستحق ہو جائے گا۔ لوگ سمجھیں گے تو فوت ہو گیا ہے، لیکن تو زندہ رہے گا بارگاہ الہی میں۔ تو پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ایک وقت ہے، ہر جماعت کے لیے، ہر بشر کے لیے۔ وہ موت کا وقت جب آئے گا تو بندہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ آب حیات پی لے، شربت حیات پی لے، پھر بھی اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ موت کس طرح آئے گی، کب آئے گی، یہ بھی کسی کو نہیں معلوم۔ ہاں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے تو کر سکتا ہے اللہ۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں بزرگان دین کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، کہ ان کو قبل از وقت اشارہ مل گیا کہ تمہارا وقت آنے والا ہے اور تم دنیا سے جانے والے ہو، یہ ان کو معلوم ہو گیا، مگر ہر ایک کو پتہ نہیں چل سکتا۔ ہم جیسوں کو کیا پتہ چلے؟ لوگ حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی نے خطبہ لکھا، خطبے میں ارشاد فرمایا کہ بندہ بازار میں گھوم رہا ہوگا، اسے نہیں پتہ ہوگا کہ اس کا کفن تیار ہو چکا ہے۔ بندہ مکان تعمیر کرا رہا ہوگا، اسے پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی موت لکھی جا چکی ہے، اسے کیا پتہ؟ بندہ سویا ہوا ہوگا، اسے نہیں پتہ ہوگا کہ سوتے میں موت آ جائے گی۔ اٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کس حال میں کس کو موت آئے گی کسی کو نہیں پتہ۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اس طرح بنا کر جیتے رہو کہ جیسے تم آخری سفر میں ہو، جیسے تم آخری عمر میں ہو یا آخری دن میں ہو۔ یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ نماز بھی پڑھو تو آخری نماز سمجھ کے پڑھو، کہ کیا پتہ دوبارہ نماز ملے نہ ملے، ہو سکتا ہے یہی تمہاری آخری نماز ہو، تمہیں تو نہیں معلوم نا۔ یہ تمہارا آخری قیام ہو، یہ تمہارا آخری رکوع ہو، یہ تمہارا آخری سجدہ ہو، یہ تمہیں نہیں معلوم۔ تو اپنے آپ کو ہوشیار رکھو، ہمیشہ تیار رکھو۔
یہی ہمارے خاندانی بزرگ جن کا میں نے یہ شعر پڑھا ہے، ان کی ایک حمد ہے، غنی نہ شاید دم واپسی ہو، غنی یہ نہ غنی یہ نشا رحمت اللہ علیہ تو کہہ دل سے اب زود اللہ اللہ، تو کہہ دل سے اب زود اللہ۔ کیا فرمایا؟ اے غنی، شاید یہ تیرا دم واپس نہ آئے، تو جو سانس لے رہا ہے، کیا پتا تو نے جو سانس لی ہے یہ واپس آئے کہ نہ آئے؟ سانسوں کی گنتی کون رکھ سکتا ہے؟ کس کو پتا؟ ہم تو بغیر توجہ کے سانس لیتے رہتے، جیسے بندہ پلکیں جھپکتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ گنتا ہے کہ کتنی بار پلک جھپکا؟ نہیں نا۔ صبح سے لے کے شام تک آپ کتنی بار پلکوں کو جھپکاتے ہو آپ کو نہیں پتا۔ کیوں؟ کہ ویسے بھی اس طرف توجہ کسی کی ہے ہی نہیں، اور سانس کتنی لے رہے ہو ایک دن میں کسی کو نہیں پتا۔ کیوں؟ کہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہے ہماری، ہمیں خیال ہی نہیں آتا ہے۔ تو جب خیال نہیں آتا تو کون گنے گا سانس کو؟ اس لیے فرمایا غنی رحمت اللہ علیہ، یہ نہ شاید دم واپسی ہو، تو کہہ دل سے افزود اللہ اللہ، یعنی اب جتنا زیادہ ہو سکے تو اللہ اللہ کرتا رہے۔ اب یہ اللہ اللہ جو ہے صرف لفظ کی حد تک نہیں کہ یہ کہا جا رہا ہو کہ اللہ 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 کہتا رہے، یہ اپنی جگہ ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف لگا رہے۔ یہ اللہ کے لفظ کے اندر بہت وسعت ہے کہ ہر اس کام میں لگا رہے جس میں اللہ ہے۔ نماز میں اللہ ہے، روزے میں اللہ ہے، زکوٰۃ میں اللہ ہے، خیرات میں اللہ ہے، تلاوت قرآن میں اللہ ہے، تسبیحات میں اللہ ہے، ہر نیکی میں اللہ ہے۔ تو اس طرف اشارہ ہے، تو کہہ دل سے اب زود، زود معنی زیادہ، زیادہ کہہ، یعنی جتنا زیادہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے، نہ جانے کب تیرا وقت پورا ہو جائے۔ جب وقت پورا ہو جائے گا تو تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، آنن فانن تجھے اللہ تعالیٰ بلا لے گا۔ یہی بات یہاں فرمائی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے، ہر جماعت کے لیے اجل ہے، وقت ہے، وہ معین ہے۔ چاہے کسی کو خوف ہوتا رہے موت کا، گھبراہٹ ہوتی رہے، دل گھبراتا رہے، ابھی آئی ابھی آئی ابھی آئی موت، تو اس طرح نہیں آئے گی۔ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اسد اللہ خان غالب، مرزا غالب، اس کی غزل کا شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن تو اللہ کی طرف سے رکھا ہوا ہے، فکسڈ ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، نیند کیوں نہیں آتی رات بھر موت کے خوف کی وجہ سے؟ تو کیا نیند نہیں آنے سے موت آ جائے گی؟
نہیں آئے گی۔ جاگتے رہنے سے موت بھاگ جائے گی؟ نہیں بھاگے گی۔ اگر کوئی اس خوف سے جاگتا رہے کہ مجھے موت نہ آئے، سوؤں گا تو موت آ جائے گی، جاگتے رہو تو کیا ہوگا؟ جب موت آئے گی تو جاگنا ہی ختم ہو جائے گا۔ جب سانس رک جائے گی تو جاگنا رہے گا کہاں؟ وہ تو خود ہی بندہ لیٹ جائے گا۔ تو جب آئے گی تب آئے گی۔ موت کا ایک دن معین ہے۔ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بندہ موت سے ڈرتا رہے، موت سے گھبراتا رہے، صرف اتنا کرے کہ موت کو یاد رکھے۔ حکم یہ ہے کہ موت کو مت بھولو، موت کو مت بھولو کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے، کہتے بھائی مرنا نہیں ہے کیا؟ تمہیں بھی تو مرنا ہے، قبر میں نہیں جانا ہے کیا؟ اس کو یاد دلاتے ہیں نا۔ تو بس اتنا ہے کہ موت کو یاد رکھو، بس۔ بجائے گھبراہٹ کے، بجائے خوف کے، اللہ کے راستے پر چلتے رہو، یہ زیادہ اچھی بات۔ جہاں کہیں اللہ کی یاد کی بیٹھک نظر آ جائے، بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کیے، ان کی ڈیوٹی لگا دی ہوئی ہے، وہ گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں۔ جہاں کہیں ان کو کچھ لوگ یاد خدا میں بیٹھے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، وہ وہاں پر آ کر اور بیٹھنے والوں کو رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب کوئی بندہ کہے گا بھئی ہمیں تو نظر نہیں آتا، تو کیا ہوا؟ یہ بات آپ پہلے سن چکے ہو۔ کسی چیز کا آپ کو پتہ نہ ہو تو اس کے نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے۔ وہ چیز اپنی جگہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کوئی علاقہ تم نے نہیں دیکھا تو تم کیسے کہہ سکتے ہو علاقہ ہی نہیں ہے؟ کوئی ملک تم نے نہیں دیکھا، تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ کوئی ملک ہی نہیں ہے؟ ارے بھائی ملک ہے، شہر ہے، علاقہ ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے۔ ایسے ہی تم فرشتے کو نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ فرشتہ نہیں ہے۔ فرشتے کا انکار تو کفر ہے۔ آج کوئی کہتے میں نہیں مانتا ملائکہ کے وجود کو، تو ملائکہ کا وجود تو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک بڑا عقیدہ ہے۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ تو بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے۔ ان میں سے ایک بھی اگر نہ ہو تو بندہ مسلمان نہیں ہے، کفر ہوگا۔ تو فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہے وہ ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہو نا، ابھی اس طرح کی محفل کو ڈھونڈتے ہوں۔ نوری مخلوق خاکی مخلوق کی تلاش میں رہتی ہے۔ ہم خاکی ہیں، خاک سے پیدا کیے گئے انسان۔ فرشتے ملکی ہیں، نوری ہیں، نور سے پیدا کیے گئے۔ اللہ نے نوری مخلوق کو خاکی مخلوق کی محبت میں لگا دیا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے خاکی مخلوق کی، اشرف المخلوقات ہے بندہ، کہ فرشتہ اس کو دیکھ رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔
کہاں کوئی اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے، کہاں کوئی اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہے، وہاں پہنچ جائے گا اور اس کو رحمت کے پروں سے ڈھانپ لے گا۔ اب آئیے ادھر، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 34، اس میں فرما رہا ہے اللہ ہر جماعت کے لیے ایک وقت معین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کا وقت آ گیا یا آ جائے، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوگی نہ آگے۔ کیا مطلب؟ نہ تو وقت سے پہلے کوئی مرے گا اور نہ وقت کے بعد کوئی زندہ رہے گا۔ لاکھ کسی کو کوئی مارنے کی کوشش کرے، اسٹریٹ فائر کرنے والا، ٹارگٹ کلنگ کرنے والا بندہ نہیں مرے گا۔ کیوں؟ اگر موت نہیں آئی ہوگی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، بچ نکلے گا، زخمی ہو جائے گا، بچ جائے گا۔ ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور اگر موت لکھی ہوئی ہو اور وقت آ گیا ہو تو چیونٹی سے بھی مر جائے گا بندہ، چیونٹی وہ بھی کاٹ لے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ بہانہ بن جائے گا، لوگ کہیں گے ارے مر گیا، ایک بہانہ بن گیا بس۔ کیوں بنا؟ کہ موت کا وقت تھا، موت آ گئی تھی۔ اب دنیا میں ہم تو رات دن دیکھتے ہیں، بہانہ بن جاتا ہے، ارے اس کی وجہ سے مر گیا، ارے اس وجہ سے مر گیا، فلاں بیماری سے مر گیا۔ تو یہ بیماری دراصل ایک سبب ہے، اس موت کا ایک ریزن ہے۔ جب موت آنے والی ہوتی ہے وہ بیماری آ جاتی ہے، اور اگر بیماری نہ بھی آئے اور موت کا وقت آ گیا، بیٹھے بیٹھے دل بند ہو جائے، سانس رک جائے، بندہ مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلا دی کہ جب ان کا وعدہ موت کا اللہ کی طرف سے پورا ہو جائے گا نا، تو نہ آگے ہوگا نہ پیچھے، وہیں گرفت ہو جائے گی۔ موت کا فرشتہ بیک وقت ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے۔ عزرائیل علیہ السلام فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے روح نکالنے کے لیے ہر جاندار کی، ایک ہی وقت میں ادھر بھی ادھر بھی۔ اللہ نے طاقت بخشی، اللہ کے اذن سے، حکم سے۔ جہاں کسی کا موت کا وقت آ گیا، عزرائیل علیہ السلام پہنچ جائیں گے اور اس کی روح کو قبض کر لیں گے، بس، وہ مرد ہو یا عورت۔ تو اب میرا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ علماء کرام نے یہ فرمایا، اس طرف توجہ دلائی، بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے، اولیاء اعظام نے، ہر بندے کو کہ لگے رہو اللہ کی یاد کی طرف، لگے رہو اللہ کے ذکر کی طرف، لگے رہو اللہ کے عشق و محبت میں، تاکہ تمہیں پتہ نہیں کہ کب موت آئے گی، تاکہ جب موت آئے تو پتہ چلے کہ تم اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف تھے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کلمے پر ہماری موت ہو، سنتے ہیں نا، میں نے اس پر تقریر بھی کی ہے ایک جمعہ میں کہ کلمے پر موت کا مطلب، جس کا جی چاہے وہ تقریر تلاش کر لے موبائل پر، جمعے کی تقریر، اور سن لے۔ صرف اتنی بات بتا رہا ہوں کہ کلمے پر موت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ بندہ مرتے وقت زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ہے۔ تو کلمہ کا مطلب یہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی
مرتے وقت زبان سے یہ کہہ دے تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یہ ہوش آواز دے دے, یہ موقع دے دے, وہ خود پڑھتا ہوا جائے تو بڑی بات ہے. ورنہ کلمے پر موت کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کی موت کا وقت آئے تو وہ ایمان پر فوت ہو, یہ کلمے پر موت ہے. کیونکہ ایمان تبھی ہوگا نا جب کلمہ پر یقین ہے, تبھی ہے نا ایمان. ایک بندہ کافر ہو اور کفر پر مر جائے تو کفر پر ہی مرے گا, لیکن اگر مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے اس نیت سے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں, میں دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, تو کیا ہوگا؟ جو ہی وہ کلمہ پڑھے گا دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا. اب جب اس کو موت آئے گی مسلمان ہو کر مرے گا. نماز جنازہ بھی اس کی ہوگی, فاتحہ بھی اس کے لیے ہوگی, مغفرت کی دعا بھی اس کے لیے ہوگی, جنت کی دعا بھی اس کے لیے ہوگی, اللہ کی رحمت کی دعا بھی اس کے لیے ہوگی, اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا. بتاؤ, ساری زندگی کافر رہا ہو مگر جو ہی کلمہ پڑھ لے گا اس نیت سے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں, بس کام ہو گیا. وہ ساری زندگی جو اس نے کفر میں گزاری, گناہوں میں, شرک میں لت پت رہ کر, سب معاف, سب دھل جائیں گے. گر کافر 100 سالہ ایک بار پڑھے کلمہ, یہی ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں, صوفی سے عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ. گر کافر 100 سالہ ایک بار پڑھے کلمہ, وہ داخل جنت ہو اعلان محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. 100 سال کا کافر, 7 سالہ کافر 7 سالہ, کتنی بڑی بات ہے. 100 سال کوئی کم ہوتے ہیں؟ کسی کی عمر اگر 100 سال کی ہو تو بڑی بات ہوتی, لیکن 100 سال کی عمر بھی ہو کافر کی اور مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے تو بیڑا پار ہو گیا. چنانچہ یہ بات یہاں پہ ختم کر رہا ہوں قرآن مجید کی اس آیت پر, آیت نمبر 34 سورۃ الاعراف 8واں پارہ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر جماعت کے لیے ایک وقت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, تو جب ان کا وعدہ آ جائے گا, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہو نہ آگے. اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے ابھی کہا اور آپ نے سنا, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کر. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام, علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. اب یہ آج کی جو محفل ہے, مجلس, اس میں خاص جو بیان ہے وہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 2 بچوں کا ہے. اور یہ مسلم بن عقیل یہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں. عقیل چچا ہیں اور مسلم ان کے بیٹے ہیں امام حسین کے. کیا وجہ ہے ان کے اس بیان کی آج؟
کہ یہ کربلا کے سفر کے شہید ہیں. کس طرح کہ جب یزید نے حاکم بنتے ہی اعلان کروایا کہ سب میری بیعت کریں، میرے ماتحت ہو جائیں، امام حسین کے لیے بھی حکم دیا اپنے لوگوں کو، درباریوں کو، کہ ان کے پاس بھی جاؤ اور ان سے میری بیعت لو کہ یہ مجھے اپنا بادشاہ، اپنا حاکم تسلیم کریں. امام حسین نے انکار کیا کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کی بیعت کروں، برائی والا ہے، اس لیے نااہل ہے حکمرانی کا. چنانچہ آپ مدینہ طیبہ سے نکل گئے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب کوفہ میں کوفے والے جو تھے انہوں نے خطوط بھیجے حضرت امام حسین کی طرف کہ آپ برائے کرم ہم پر توجہ فرمائیں، ہم آپ کے نام لیوائیں، آپ کے محب، آپ کے چاہنے والے، آپ کے غلام، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا خلیفہ امیر المومنین بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے پاس کوفہ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی اقتدا کریں، ہم مقتدی بنیں، آپ مقتدا بنیں. تو خطوط لکھنا شروع کیے. جب ایک پر ایک خط آ گئے تو پھر حضرت امام علی مقام نے مجبوراً حضرت امام مسلم بن عقیل کو منتخب کیا کہ آپ ان خطوط کی وجہ سے میرے نمائندہ بن کر جائیں وہاں کوفہ میں، وہاں جا کر ذرا سچویشن دیکھیں، لوگوں کی جو محبت کے خطوط آئے نا تو ذرا ان کی محبت کا جائزہ لیں، تصدیق کریں کہ محبت خالی دکھاوے کی ہے یا پیٹھ پیچھے بھی ہے. ابھی تو میں وہاں نہیں ہوں، تو کیا یہ محبت واقعی اصل محبت ہے اہل بیت پاک کی، یا یوں ہی بس خط لکھ دیا آپ جاؤ. تو حضرت امام علی مقام نے امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو لکھا کہ تمہارے خطوط ہم تک پہنچ گئے، اب ہم اپنے چچا زاد بھائی کو مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہے ہیں، اگر انہوں نے وہاں جا کر تمہارا حال ایسا ہی دیکھا جیسا کہ تم خط میں لکھ رہے ہو تو یہ مجھے آگاہ کر دیں گے، پھر میں بھی انشاءاللہ آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں. وجہ یہ تھی کہ اگر امام علی مقام ان کے خطوط کے بعد بھی ان کی بات نہ مانتے تو لوگ کہہ سکتے تھے بعد میں کہ امام علی مقام کو لوگ چاہتے تھے، امام حسین کی بیعت کرنا چاہتے تھے، ان کو اپنا امیر بنانا چاہتے تھے، انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے توجہ نہیں کی، وقت گزر گیا، اب دکھ ہوتا، لہٰذا انہوں نے کہا امام حسین نے کہ میں اپنے چچا زاد کو بھیج رہا ہوں، اگر حالات سازگار لگے تو انشاءاللہ میں بھی تم لوگوں کے پاس جلد آ جاؤں گا. چنانچہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو آپ نے تیار کر لیا اس سفر کے لیے، اور امام مسلم بن عقیل تیار ہو گئے، اور ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم، یہ دونوں بچوں کے نام ہیں. کم عمر تھے، کم عمر کا مطلب ابھی کوئی جوان بھی نہیں، کم سن، جس کو بچہ کہنا چاہیے، بچہ.
یہ دونوں اپنے باپ کے بہت لاڈلے تھے، پیارے تھے، تو اس سفر میں وہ ان کے ساتھ لگ گئے کہ ہم بھی چلیں گے. انہوں نے ساتھ لے لیا. حضرت امام مسلم نے کوفہ پہنچے اور مختار بن عبید اس کے مکان پر جا کر ٹھہر گئے. اب وہ جو کوفے والے تھے جنہوں نے خطوط لکھوائے تھے، بھیجے تھے، ان کو پتہ چل گیا. وہ آ گئے اور بڑی عقیدت کے ساتھ ملے، جوش و جذبے کے ساتھ آپ کی زیارت کی اور کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھا دیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے امام حسین کے نام پر. یعنی امام حسین کی بیعت آپ سے کر لیں گے. بزرگان دین نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے بیعت کا کہ یا تو کوئی خود پیر سے بیعت ہو جس سے بیعت ہونا چاہتا ہے، یا اس کے حکم پر اس کے کسی خلیفہ سے بیعت ہو جائے. میری ایک کتاب ہے پیر و مرید، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، چند سال پہلے میں نے لکھی تھی. اگر آپ کو شوق ہو تو آپ بک اسٹال سے خریدیں. پیر و مرید تحقیقی کتاب ہے، قرآن سے، حدیث سے، بزرگان دین کے ارشادات سے اور بزرگان دین کے اعمال و اشغال سے اس میں بحث کی گئی ہے، پیری پر بھی مریدی پر بھی. اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ پیر کسی کو نامزد بھی کر سکتا ہے. وہ کسی اور شہر میں ہو تو کسی کو نامزد کر سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر میری بیعت کر لو میرے نام پر. وہ بیعت ایسی ہوگی جیسے تم نے مجھ سے کی. یہ اس بات کا ثبوت ہے یہاں پر کہ امام حسین نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور جا کر دیکھو، اگر واقعی وہ محبت والے ہیں اور میری بیعت چاہتے ہیں تو آپ ان کو بیعت کر لو، وہ میری بیعت کہلائے گی. دیکھ لیں آپ، میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے بیان والی رات میں، یاد ہے نا آپ کو، یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب کہ آپ ایک درخت کے نیچے ان سے بیعت لے رہے تھے. تو اس واقعے میں آپ نے کیا سنا تھا کہ سارے صحابہ تو وہاں موجود تھے بیعت کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اکرم پر، دست اقدس پر بیعت کر رہے تھے. ایک صحابی نہیں تھے وہاں. کون نہیں تھا؟ حضرت عثمان. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا لیا تھا اور دوسرا ہاتھ اپنا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ یہ میرا دانا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ سمجھ لو، اور یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. میں عثمان کے ہاتھ، اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بناتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ سے عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. یہ تاریخ میں بات موجود ہے. تو یہ وہ مسئلہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے. چنانچہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کوفی لوگ بیعت کرنے لگے امام حسین کی. اب جب امام مسلم نے دیکھا کہ یہ تو واقعی محبت رکھنے والے ہیں اہل بیت پاک کی، امام حسین کی، آل رسول کی محبت میں گرفتار ہیں، آ رہے ہیں جوک در جوک، 18,000 لوگ ہو گئے مرید ہونے والے، بیعت کرنے والے. تو امام مسلم نے خط لکھ دیا امام حسین کی طرف کہ یا امام، واقعی یہاں تو سما کچھ اور ہے، یہ تو آپ کے شہدائی ہیں، چاہنے والے ہیں آپ کے، میرے پاس بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں بیعت کرنے کے لیے. ان کے خطوط سچے تھے. آپ بھی اب کوچ کریں، وہاں سے سفر شروع کر دیں مکہ شریف سے، اور یہاں کوفے میں آ جائیں آپ، تاکہ ان کو
تسلی ہو جائے آپ کے آنے سے۔ اب جب یہ منظر یزید تک خبر پہنچ گئی تو اس نے نعمان بن بشیر جو وہاں کا حاکم تھا اس جگہ کوفے کا، دیکھا کہ وہ تو منع نہیں کر رہے، روک نہیں رہے، تو اس نے نعمان بن بشیر کو معطل کر دیا اور ان کی جگہ ابن زیاد کو پروانہ لکھ کر دے دیا کہ تم جاؤ کوفہ میں، تم جا کر وہاں پر حکومت سنبھال لو اور پکڑو ان کو، امام مسلم کو بھی پکڑو، گرفتار کرو ان کو اور ان سے ہماری بیعت لو۔ تو ابن زیاد چلا وہاں سے اور رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ ابن زیاد نے ایک بھیس بدلا۔ بھیس کیسا بدلا کہ گویا کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ امام حسین بنا لیا، جیسے ہوتا نا حلیہ بدل لینا، ایسا لباس پہن لینا، ایسا اپنا حلیہ بنا لینا کہ اگر رات کے وقت شہر میں داخل ہو تو لوگ سمجھیں کہ امام حسین آ گئے، کیونکہ امام مسلم نے ان کو تسلی دے دی تھی کہ میں نے تمہاری محبت کا حال امام علی مقام کو لکھ کر بھیج دیا ہے، انشاءاللہ ابھی چند روز میں وہ آ جائیں گے آپ کے پاس، آپ خوش ہو جانا۔ تو اس نے بھیس بدلا اور بھیس بدل کر کوفہ پہنچا، گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، صبح لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک تقریر کی ابن زیاد نے کہ اے لوگوں، امیر المومنین یزید نے معاذ اللہ مجھے کوفے کا گورنر بنا دیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ جو لوگ اس کے فرمانبردار ہوں گے ان کے ساتھ تو نرمی رکھو، ان کو کچھ مت کہو، اور جو نافرمان ہوں گے ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤں۔ چنانچہ قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو اس نے گرفتار کر لیا اور یہ بھی ان سے ضمانت لی کہ اپنے گھر میں کسی کو نہیں ٹھہرانا، امام مسلم کو بھی نہیں ٹھہرانا، نہ کسی اور کو۔ اب کوفے والے خوف و ہراس میں آ گئے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے خطوط لکھے تھے اور جو جوک در جوک بیعت کے لیے آ رہے تھے وہ بھی پلٹنے لگے، یعنی کہ ڈر کے مارے اب ارادہ انہوں نے بدل لیا۔ چنانچہ ابن زیاد نے تلاش شروع کر دی امام مسلم کی۔ امام مسلم ایک جگہ مقیم تھے اور وہاں پر رہ رہے تھے، تو امام مسلم کی تلاش اس نے شروع کر دی۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ ابن زیاد نے اپنے ایک غلام کو 3000 درہم دے کر سراغ لگانے کے لیے مقرر کر دیا کہ جاؤ دیکھو کہاں ہے ابن مسلم، حضرت مسلم کہاں ہیں، کسی طریقے سے ان کو پکڑو، گرفتار کرو۔ اب حضرت مسلم بن عقیل جہاں موجود تھے وہاں یہ پہنچا اور مسلم بن عقیل کے پاس پہنچ کر اور ان کو کہا کہ آپ کو بلایا گیا ہے، آپ میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ امام مسلم بن عقیل کو وہاں پر لے جایا گیا اور ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم نے امام حسین کی بیعت لینے کا ارادہ نہ چھوڑا
اور لوگوں کو اپنے پاس بلانا نہ چھوڑا اور امام حسین کی حمایت نہ چھوڑی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تو آپ نے کہا میں تو اس مشن پر نکل چکا ہوں، اس لیے اب میں تمہارے باتوں میں نہیں آ سکتا. چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل پریشان تو ہوئے، لیکن اللہ کے بھروسے پر انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرنے والا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. حضرت والد ماجد مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ محرم میں یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ کوفے میں ایلچی بن مسلم ناچار آئے، نقد جاں لے کے شہادت کے خریدار آئے، ساتھ معصوموں کو بھی لے کر دل افگار آئے، بے وطن بے کس و مظلوم وہ بے یار آئے. ننگی تلواریں تھیں دو روز کے پیاسے کے لیے، کیا یہ ساما تھے محمد کے نواسے کے لیے. بولے مسلم کہ میرے قتل پہ کیوں باندھی کمر، فاقہ کش بے کس و مظلوم ہوں میں خستہ جگر. کیا نہیں جانتے ہوں قاصد ابن حیدر، کیا نہیں چاہیے محشر میں بھی آب کوثر. میری بیعت تو ہے اللہ صمد کی بیعت، کی صحابہ نے بھی شبیر کے جد کی بیعت. روایت ہے کہ امام مسلم اپنے دونوں ننھے شہزادوں کو قاضی بن شریح کے پاس بھجوا کر خود جام شہادت پینے کے لیے آمادہ ہو گئے. اسی اثنا میں توعہ نامی ایک بڑھیا کے گھر آپ نے قیام کیا تھا، جو بہت خاطر مدارات آپ کی کرنے لگی، لیکن اس کے بیٹے نے ابن زیاد کو خبر دے دی اور آپ گرفتار ہو کر ابن زیاد کے پاس لائے گئے. امام مسلم بن عقیل بوقت شہادت جذبہ عشق محمدی میں تھے. آپ نے ضروری وصیتوں کے بعد بوقت شہادت دارالعمارت کے اوپر سیڑھیوں پر ہر ایک زینے پر کمال عشق و محبت میں درود شریف پڑھنا شروع کیا. جب بکر بن عمران آپ کے قتل کے لیے بڑھا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا. جب دوسرا قاتل آگے بڑھا تو دیکھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور وہ مر گیا. پھر ایک سنگ دل شامی نے آپ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. امام مسلم کی شہادت ہو گئی. اب مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے محمد ایک کا نام اور دوسرے کا نام ابراہیم، جو اپنے وطن سے دور باپ کی المناک شہادت کی خبر سن کر بے چین ہو گئے تھے اور آنسو بہا رہے تھے. 7-8 برس کی عمر تھی، پردیس کی ناواقفیت تھی، اور ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی مسلم بن عقیل کے بچوں کو
گرفتار کر کے یہاں لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور جو چھپائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب ان معصوم بچوں کو جو کسی نہ کسی طرح ابھی تک تو محفوظ تھے، قاضی بن شریح کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اس نے ادب کے ساتھ ان دونوں کو مدینہ طیبہ بھجوانے کا ارادہ کیا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا جو وہاں کی طرف روانہ تھا، اس کے پیچھے ان کو لگا دیا۔ یہ معصوم بچے تھے، ان سے دوڑا نہیں گیا اور یہ پیچھے رہ گئے، راستہ بھٹک گئے، قافلے کے ساتھ نہ جا سکے، جنگل ان کے سامنے تھا۔ چنانچہ رونے لگے اور چھوٹے بھائی نے کہا بڑے بھائی سے کہ اے بھائی اب مجھ سے چلا نہیں جاتا کیونکہ میں تھک گیا ہوں۔ صبح کو ایک چشمے کے کنارے ایک درخت کی جڑ میں، کھوکھلی جڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک کنیز حبشن پانی بھرنے کے لیے آئی، تو اس نے پانی کے اندر عکس دیکھا ان دونوں بچوں کا، حیران ہو گئی، دائیں بائیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ درخت کی جڑ میں جب دیکھا تو دیکھا کہ دو معصوم بچے آپس میں چپک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حال پتہ چلا کہ یہ مسلم کے بچے ہیں، غربت اور یتیمی کے مارے چھپے ہوئے ہیں، تو اس لونڈی نے کہا کہ اے بچوں تم گھبراؤ مت، میری مالکن تمہاری شیدائی ہے، اہل بیت کی چاہنے والی ہے، تم اہل بیت میں سے ہو تو تم میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ اپنی مالکن کے پاس ان کو لے آئی اور وہ یہاں رہنے لگے، اور اس مومنہ بیوی نے عقیدت محبت کا اظہار کیا، لیکن اس کا شوہر وہ گھر سے باہر تھا اس وقت، اور وہ بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا انعام کے لالچ میں، کیونکہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو کوئی بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا زندہ اس کو انعام ملے گا۔ وہ ڈھونڈ رہا تھا، نہیں ملا، بچہ نہیں ملے، چنانچہ یہ اپنے گھر میں آیا اور سو گیا۔ ادھر آدھی رات ہوئی، امام مسلم کے بچوں نے خواب میں اپنے والد حضرت امام مسلم کو دیکھا کہ وہ ان کی ملاقات کے لیے بے چین ہے۔ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ میں نے ابھی خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارا حال پوچھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلم میرے ماں پارے کہاں ہیں؟ کیا تم نے ان کو ظالموں کے پاس چھوڑ دیا ہے اور تم اکیلے آ گئے ہو؟ تو ہمارے والد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ خواب بیان کر کے دونوں رونے لگے، رونا آ گیا۔ جب رونے کی آواز نکلی تو یہ جو گھر والا تھا اس کی آنکھ کھل گئی، اٹھ گیا، دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی بچوں کے رونے کی، میرے گھر میں تو کوئی بچہ ہے نہیں۔ جب کمرے میں گیا تو دیکھا کہ دو بچے بڑی خوبصورت شکل والے وہ بیٹھے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر، اس کی شکل دیکھ کر وہ کانپ گئے، لیکن خیال آیا کہ یہ گھر تو ہمارے چاہنے والوں کا ہے، کیونکہ جو بڑھیا تھی وہ تو ہمارے ساتھ بڑی خاطر تواضع کر رہی تھی، یہ اسی کا شوہر ہوگا، تو لہٰذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو میرے گھر میں؟ انہوں نے کہا ہم تو مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ اوہو، اس نے کہا میں تو تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں باہر، سارا دن ڈھونڈتا رہا اور تم یہاں پر چھپے آرام کر رہے ہو، نکلو باہر۔ اٹھایا ان کو پکڑ کر، کھینچ کر باہر لے آیا،
اور کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، تمہارے لیے تو انعام رکھا ہوا ہے، انعام مقرر کیا ہوا ہے، تمہارے سر کی قیمت، تمہیں زندہ گرفتار کر کے لانے کے لیے انعام ہے۔ یہ ڈر گئے اور رونے لگے۔ تو اس کی بیوی نے مزاحمت کی اور کہا کہ چھوڑ دے اللہ کے واسطے، یہ اہل بیت پاک ہیں، پاک گھرانے کے پاک بچے ہیں، تو ان کو مارنے کے در پہ ہے، ایسا مت کر، اس ظلم سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے مانا، بیوی کو بھی دھکا دیا، زخمی کیا، اور ان شہزادوں کو اپنی تحویل میں لے کر چلا۔ ان دونوں شمس و ماہ کو لایا فرات پر، تلوار کھینچ بولا کہ نہراؤ اپنے سر، یہ بولے ہم یتیم ہیں مسلم کے ہیں پسر، مت مار ابن زیاد کے لے چل ہمیں تو گھر، ہمیں تو اس کے گھر لے چل، ابن زیاد کے، گر وہ کہے تو قتل ہمیں کیجیو وہیں۔ حارث نے یہ جواب دیا کہ نہیں نہیں، تم کو جو آج ماروں گا پاؤں گا مال و زر۔ یہ بولے مال چاہے تو پہنچا دے ہم کو گھر، تو صرف مال کا لالچی، مال کا کتا ہے نا، دنیا کا کتا، لہذا تو ایسا کر، ہے مال کی طمع تجھے اے مرد بے خبر، 100 درہم کمر میں ہے سو لے لے کھول کر، گر اور بھی طمع ہے ستمگار کوفے میں، زلفیں مڑا کے بیچ دے بازار کوفے میں، تو ہمارے بال کو کاٹ لے اور اس کی قیمت لگا لے، تو ہمارے چاہنے والے کوئی ہوں گے تو اس سے خرید لیں گے، تجھے پیسہ مل جائے گا، کوئی وہاں ہمارا خریدار ہوئے گا، ہم جان سے بچیں گے تو زردار ہوئے گا، اماں ہماری ہم کو یہاں آنے نہ دیتی تھی، کہتی تھی کوفے جانے کی میری نہیں خوشی، ہم دونوں بھائی آئے یہاں اپنی ہی خوشی، لے چل تو گھر کو ماں سے تجھے زر دلائیں گے، اور دودھ اپنی ماں سے بھی ہم بخشوائیں گے۔ حارث نہ مانا، آیا وہیں تیغ کھینچ کر، بولا بدن سے کرتے رکھو تم اتار کر، اور روبرو جھکاؤ تم دونوں اپنے سر، یہ بولے پڑھ لیں حق کا دو گانا کہے اگر، کہ اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم اللہ کی راہ میں سر جھکا لیں۔ وہ بولا اب دو گانا بھی پڑھنے نہ دوں گا میں، اس وقت ہی تم دونوں کے سر کاٹ لوں گا میں۔ چھوٹا یہ کہتا تھا کہ ہے بھائی بزرگ تر، رونے کو مجھ کو چھوڑ نہ بھائی کی لاش پر، ان کو نہ مار قتل مجھے کر تو بے خطر، بھائی بڑا بجائے پدر کے ہمارا ہے، پھر ان کی لاش دیکھنا کس کو گوارا ہے۔ آخر کو اس نے سر کو بڑے کے جدا کیا، چھوٹے نے دوڑ بھائی کے سر کو اٹھا لیا، حارث نے ماری تیغ نہ چھوٹا بھی پھر جیا، لاشیں دی دونوں نہر میں فرات کے بہا۔ روایت ہے کہ جب حارث بدبخت نے دونوں شہزادوں کو شہید کر لیا اور پھر ان کے سروں کو بھی اتار لیا اور لاشوں کو دریا میں بہا دیا، تو ابن زیاد کے پاس دونوں کے سروں کو لے کر آیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تو ان کو زندہ کیوں نہیں لایا، زندہ گرفتار کر کے لانا چاہیے تھا۔ تو ابن زیاد نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا، چنانچہ وہ بھی قتل ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہاں پر نہر فرات پر نماز جنازہ پڑھ کر لوگوں نے دونوں معصوموں کو دفن کر دیا، وہاں سے نکال کر نہر فرات سے۔ رسول پاک پہ بھیجا خدا درود و سلام، علی و فاطمہ
حسن و حسین پر بھی مدام. اس طرح امام حسین کے چچا زاد بھائی جو امام حسین کے ایلچی بن کر قاصد بن کر کوفے گئے تھے وہاں شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے جو چلے گئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے. اور امام حسین جو ہے وہ اب وہاں سے راستے سے نکلے، کیونکہ ان کو خط ملا تھا، انہیں پتہ نہیں چلا کہ یہاں پر امام مسلم شہید ہوئے، بعد میں معلوم ہوا. تو ان کا بیان بعد میں انشاءاللہ کل کی رات آ جائے گا. اب یہ حضرت امام مسلم کی شان میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے سلام لکھا ہے، اس کے 1-2 اشعار پڑھ کر محفل کا اختتام ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہتے ہیں سب بسط ادب اے امام مسلم سلام لیجیے. یہ کہتے ہیں سب بسط ادب امام مسلم سلام لیجیے. بچشم گریاں مدام اب اے امام امام مسلم سلام لیجیے. امام مسلم سلام لیجیے. تمہارے معصوم بے کسوں پر تمہارے مظلوم بے بسوں پر ہے ناز کرتا یہ دین رب اے امام امام مسلم سلام لیجیے. امام مسلم سلام لیجیے. لب فرات ان کے 2 گلوں کا ریاض مسلم کی بلبلوں کا یہ ہے ترانہ بسد ادب اے امام امام مسلم سلام لیجیے. امام مسلم سبحان اللہ. سلام لیجیے. یہ علمی قادری عزی کا رحمت اللہ علیہ اور اس کے احباب و اہل دین کا اے قاصد سید عرب اے امام لیجیے. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر ملت کے مقتدا کو ہمارا یا حسین ابن علی
کے سر کا صدقہ اللہم یا رب العالمین. جن جن خواتین و حضرات نے آج کی مجلس میں دعاؤں کی درخواست عزم معمول پیش کی ہیں ان کے لیے دعائیں ہوں گی. نیاز حسینی میں حصہ لینے کے لیے خادم آپ کی طرف آئیں گے. جن کو حصہ لینا مقصود ہو ان کے لیے دعوت خیر ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مرحوم زینب بی بی اور مرحوم عبدالعزیز کے لیے دعا مغفرت. والدین کی صحت کے لیے کسی نے دعا کی درخواست کی اللہ شفا دے. اور جنہوں نے بیوہ خاتون نے دعا کی درخواست کی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. مرحوم اقبال قادری کی اصالِ ثواب کے لیے عرض کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی زوجہ کو شفا عطا کرے. قادر کی اہلیہ کی صحتیابی کے لیے عرض کیا گیا اللہ ان کو شفا دے. محمد غوث کے والدین کی مغفرت کے لیے عرض کیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور محمد غوث کی بچی آمنہ کی شادی کے لیے عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی بخشے. آمین. کل شب عاشوراء ہے. انشاءاللہ اپنے وقت پر 10 بجے یا 10:15 بجے محفل شروع ہو جائے گی اور شب عاشوراء کا حال انشاءاللہ بیان ہوگا کہ کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ سے کوفہ کی طرف سفر اختیار کیا اور پھر کربلا کی طرف سفر اختیار کیا. یہ کل آپ انشاءاللہ سنیں گے اور اللہ تعالیٰ کل کی حاضری نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ما دمعت العیون علی الحسنین. یا اللہ یا رحیم یا رحمان آج رات کی حاضری قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں سب خواتین و حضرات کی طرف سے قبول فرما. جو کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا شہادت نامہ پڑھا گیا درود و سلام پیش کیا گیا نظر و نیاز پیش کی گئی سب کو قبول فرما. حضور نبی کریم رحمۃ العالمین شافع المذنبین علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. شہدائے کربلا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. حضرت امام مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادوں کی بارگاہ میں نظر فرما. سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب پہنچا اور ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب دا. اے اللہ اس حاضری کے وسیلے سے گناہوں و خطاؤں کو بخش دے نیکیوں کی توفیق عطا کر. یا اللہ بقیہ محفل جو کل کی اور پھر عاشورے کے دن کی وہ ہم کو نصیب کر اور اس کے بعد جمعرات کو بھی عشاء کے بعد محفل ہوگی وہ بھی ہم کو نصیب فرما. آمین. یا اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر بیماروں کو شفا دے. مجھ گناہگار سمیت جو اسپتالوں میں
یا گھروں میں ان کو صحت عطا کر، شفا عطا کر، آمین۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر، تندرست اولاد عطا کر، نیک اولاد نرینہ عطا کر، اللہم یا رب العالمین۔ اے اللہ جو بچے بچیاں ہیں ان کو نیک رشتے عطا کر، نیک جوڑے عطا کر، ان کے گھروں کو آباد کر، یا اللہ پاک ان کی رکاوٹیں دور کر دے، اور جو قید میں ہیں جن کے لیے عرض کیا گیا شہریار قادری، یا اللہ اس کو رہائی عطا کر، مقدمے میں کامیابی عطا کر، آمین۔ یا اللہ ہر آنے جانے والے کو حفظ و امان میں رکھ، آنے کے لیے آسانی فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی۔ یا اللہ جنہوں نے نظر و نیاز میں حصہ لیا ہے، آج کی رات تک بھی لیا ہے، سب کی طرف سے قبول فرما، برکت عطا کر، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا